واقعہ ایک بیوہ کی صبر کی مثال۔ ایک عورت کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ ان کے 3 چھوٹے بچے تھے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد سسرال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس عورت نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے محنت مزدوری کی، کپڑے سیے، دوسروں کے گھروں میں صفائی کی اور بچوں کو تعلیم دلوائی۔ لوگوں نے کہا شاید یہ عورت ہار جائے گی، لیکن وہ کہتی میرے شوہر کی موت نے مجھے توڑا ضرور ہے، مگر میں بچوں کے لیے خود کو جوڑ رہی ہوں۔ کئی سال بعد اس کے بچے کامیاب ہو گئے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک استاد بنے۔ لوگوں نے اس ماں کو سلام کیا اور کہا تم بیوہ ضرور ہو، مگر تم ایک قوم کی ماں بھی ہو۔ چاہت کے خواب ادھورے رہ گئے، جوانی میں آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسلام ایک بیوہ عورت کے بارے میں نہایت عزت، ہمدردی اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ مدینہ کی ایک عورت کا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ بیوہ ہو گئی، 3 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حالت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس عورت کی کفالت کی ترغیب دی۔ حضرت ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر اس سے نکاح کیا تاکہ وہ عورت بے سہارا نہ رہے اور اس کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو۔ یہ عمل صحابہ کرام کی عظمت اور بیوہ عورت کی عزت کی مثال ہے۔ اسلام بیوہ عورت کو بے سہارا چھوڑنے کے بجائے اس کی عزت، مدد اور دوبارہ خوشحال زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوہ کو سہارا دے، نہ کہ اس پر ظلم کرے یا اسے تنہا چھوڑ دے۔ اسلام میں بیوہ عورت کی عزت و احترام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے ایک محترم فرض سمجھا گیا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں اس کا کردار ایک نیک، مضبوط اور باعزت عورت کے طور پر مانا جاتا ہے، جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن میں بیوہ عورت کے حقوق کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری جو بیویاں مر جائیں وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنی عدت گزاریں، اور جب ان کی عدت مکمل ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کے بارے میں اچھے طریقے سے فیصلہ کرو۔ اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت اور اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اسلام میں بیوہ کو شوہر کی جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ اس کی مالی خود مختاری اور عزت کو یقینی بناتا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو جائیداد میں مخصوص حصہ ملتا ہے۔ اگر بیوہ کی اولاد نہیں ہے تو اسے شوہر کی جائیداد کا 4تھائی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ 8واں حصہ ہوگا۔ سورہ النساء 12۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کا احترام کیا اور ان کی مدد کی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیوہ عورت سے نکاح اور پھر اس کے بچوں کی کفالت کرنا ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح اسلام میں بیوہ کی عزت اور فلاح کی فکر کی گئی۔ اسلام میں بیوہ عورت کو ایک کمزور فرد کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کی ہمت، حوصلہ اور عزم کو سراپا گیا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنی ذات میں مضبوط رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ
اور یتیم کے بارے میں اللہ کا رسول ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اس حدیث میں بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسلام میں بیوہ عورت کو اس کے حقوق دینے کی ذمہ داری صرف اس کی مدد کرنے والوں پر نہیں بلکہ پوری معاشرتی نظام پر عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرتی ظلم یا بیوہ کی حالت زار کو نظر انداز کرنا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام میں بیوہ عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کی عزت اور احترام کرنا، اسے معاشرتی اور جذباتی حمایت فراہم کرنا اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسلام ہر مسلمان پر فرض کرتا ہے کہ وہ بیوہ عورت کی مدد کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام میں بیوہ عورت کی عزت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بیوہ کو نہ صرف معاشرتی بلکہ روحانی طور پر بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بیواؤں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور انہیں اللہ کی خاص رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بیوہ عورت کو اسلام میں خاص عزت دی گئی ہے اور اس کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیواؤں کی مدد کرنے اور ان کی عزت کرنے کی ترغیب دی۔ اسلام میں بیوہ سے نکاح بھی ایک نیک عمل سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ معاشی اور جذباتی طور پر مستحکم ہو سکے۔ اسلام میں بیوہ کی مدد کرنے کو ایک نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کی خبر گیری کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیوہ کی مدد کرنا اور اس کی عزت کرنا اتنا ہی بڑا عمل ہے جتنا جہاد کرنا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے عظیم ثواب ملتا ہے۔ اسلام میں بیوہ کو جنت کا وعدہ بھی دیا گیا ہے، خصوصاً اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی رضا میں رہے۔ بیوہ کا صبر اس کے ایمان کی علامت ہے اور اللہ اس کے صبر کا اجر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ یا یتیم کی مدد کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے والوں کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے، جو کہ ان کے عظیم مقام اور اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر بیوہ عورت صبر سے کام لیتی ہے اور اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے تو اللہ اسے اس کی صبر کا بڑا انعام دے گا۔ قرآن میں ہے، اور تم جو بھی مصیبتیں برداشت کرتے ہو ان کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے بہترین ملے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 26۔ اسلام میں بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کی عزت کرنا ایک بہت بڑا نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور انعامات سے بیوہ کے صبر کو جزا دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ پر توکل کرتی ہے تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اسلام میں بیوہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کی مدد کرنے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر قرار دیا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ دیا۔ بیوہ کا صبر اور اللہ کی رضا میں رہنا اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔
شادی کا جوڑا بھی سنبھالا بھی نہ تھا، تقدیر نے کفن اڑا دیا۔ جوانی میں بیوہ ہونے والی لڑکی کا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ زارا صرف 22 سال کی تھی۔ ابھی صرف 6 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ دلہن بنی تو پورا محلہ تعریفیں کرتا نہ تھکتا۔ اس کے شوہر فہد نہایت نرم دل، خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ دونوں کی زندگی میں ہر روز خوشی کا ایک نیا رنگ ہوتا۔ ایک دن فہد کام پر گیا اور زارا نے سب حسب معمول ناشتہ بنایا، دعا دی اور دروازے پہ الوداع کہا، لیکن وہ دن ان کی آخری ملاقات کا دن بن گیا۔ شام کو دروازے پہ دستک ہوئی، لیکن اس بار فہد نہیں، پولیس والے کھڑے تھے۔ فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ زارا زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا تو دور، وہ پتھر بن گئی تھی۔ صرف 6 ماہ شوہر کا ساتھ، خوابوں کا محل، ہنسی خوشی کی زندگی، سب کچھ بکھر گیا۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ایک جوان بیوہ۔ لوگ آئے، افسوس کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ سب بھول گئے، مگر زارا نہیں بھولی۔ ہر صبح وہ اسی دروازے کو دیکھتی جس سے فہد گیا اور کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ زارا بھی فہد کے گزر جانے کے صدمے سے نکلی بھی نہ تھی کہ معاشرے نے اس پر نظریں گاڑ دیں۔ جو لوگ شادی پر دعائیں دے رہے تھے، وہ اب ہمدردی کی آڑ میں ترس، شک اور جملوں کے تیر پھینک رہے تھے۔ رشتہ دار کہنے لگے، اتنی جوان ہے، ساری عمر یوں ہی رہے گی کیا؟ کچھ عورتیں پیچھے ہٹنے لگیں، ہمارے مردوں کے قریب نہ آیا کرے، آخر جوان ہے۔ بازار میں، گلی میں، دروازے پر کوئی آئے تو سرگوشیاں ہوتی تھیں، پتہ نہیں اب کس سے باتیں کرتی ہے۔ زارا ہر طرف سے نظروں کے تیز کانٹے سہ رہی تھی۔ کچھ لوگ ہمدردی کرتے مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک طرح کی عجیب بے چینی ہوتی، جیسے اس کا جوان ہونا ان کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ اس کی ہر حرکت پر سوال اٹھایا جاتا، کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ ابھی دوپٹہ کیوں نہیں لیا؟ فون کس سے کرتی ہے اتنا؟ زارا نے صبر کیا مگر معاشرے نے اسے جینے نہیں دیا۔ ہمارے معاشرے میں جوان بیوہ عورت کا دکھ صرف شوہر کے بچھڑنے تک محدود نہیں رہتا، وہ ہر دن ہر پل لوگوں کی سوچ، رویے اور طعنوں سے لڑتی ہے۔ جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ بھی اکثر ایک زخم بن کر رہ جاتی ہے۔ جب شوہر چلا جائے تو صرف ایک انسان نہیں جاتا، وہ تحفظ، سہارا، محبت، دوستی، خواب اور عزت کا ایک پورا جہان لے جاتا ہے۔ ایک جوان بیوہ کی صبح ایسی نہیں ہوتی جو امید سے بھرپور ہو، رات ایسی نہیں ہوتی جو سکون سے گزرے۔ وہ جیتی ہے لیکن صرف سانس لینے کے لیے، نہ ہنس سکتی ہے نہ رو سکتی ہے، کیونکہ لوگ ہر جذبے کو تولتے ہیں۔ اگر مسکرائے تو کہا جاتا ہے دیکھو ابھی سے خوش ہو گئی، اگر روئے تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ، قسمت تھی۔ اگر باہر نکلے تو آوازیں آتی ہیں، جوان ہے، سمجھدار ہو جائے۔ زندگی مشکل اس لیے نہیں کہ شوہر نہیں رہا، زندگی مشکل اس لیے ہے کہ اب وہ ہر قدم پر اپنی عزت، نیت اور وجود کو ثابت کرنے میں لگی ہے۔ جوانی میں بیوہ ہونا صرف ایک ذاتی نقصان نہیں بلکہ ایک مسلسل آزمائش ہے۔ شوہر کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگوں کے سوال، طعنے، نظریں اور شک۔ معاشرہ ایک جوان بیوہ کو نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے۔ ہر قدم پہ اسے اپنی نیت، کردار اور زندگی کے فیصلوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ بیوہ عورت کا دکھ صرف اس کی آنکھوں میں نہیں ہوتا، وہ اس کے چپ رہنے میں، سر جھکانے میں اور تنہا راتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے کیونکہ لوگ صرف ہمدردی کے لفظ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ ایک بیوہ کی زندگی شاید ہم نہ بدل سکیں لیکن اس کے درد کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری آواز کا حصہ بنیں۔